تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اور جب عمل پورا ہوگا تو اس کا نفع پورا ہوگا۔ ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے ہر مجلس میں شروع سے لے کر اخیر تک رہنا، اس لیے کہ ہر مجلس کا ایک رنگ ہے اور ہر مجلس سے ایک کام متعلق ہے۔ جب اجتماع پورا ہوگا تو ساری مجالس مل کر کام کی ایک مضبوط شکل ہماری ذہنوں میں اور ہماری زندگیوں میں قائم ہوگی، اور اس مضبوط شکل کو اپنانے کے نتیجے میں کام کا پورا نفع ہمیں بھی ملے گا اور ہمارے راستے سے عالم کو بھی ملے گا۔ اس لیے ہر مجلس میں شروع سے لے کر اخیر تک رہنا۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر مجلس میں پوری بات کو جاگ کر سننا، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے۔ مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں جائے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ معلومات سے زندگی نہیں بنتی ہے، زندگی اس وقت میں بنتی ہے جب بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ نے دین کی بات میں بڑی طاقت رکھی ہے زندگیوں کی تبدیلی کی۔ کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ڈکیتی کی حالت میں ایک گھر پر ڈکیتی کی کوشش ہو رہی ہے، اور گھر کے اندر سے آواز آئی قرآن پاک کے پڑھنے کی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائیں؟ بس اس بات کا کانوں کے راستے سے دل تک کیا پہنچنا تھا کہ فوراً زبان سے ہی نکلا، آ گیا، اور اپنی ساری چوری چکاری کے سامان کو توڑ پھوڑ کر پورا مجمع بیت اللہ پہنچا، اور سچی پکی توبہ کر کے بہت بڑے اللہ والے بن کر دنیا سے گئے۔ یہ دین کی بات کا اثر ہے، لیکن اثر اس وقت میں ہوگا جب یہ دل تک پہنچے گی۔ تو دل تک بات کے پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ بات کو جاگ کر سننا۔ آنکھیں کھلی ہے تو کان کھلے ہیں، آنکھیں بند ہوئی تو کان بند ہو گئی۔ اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، ٹیکا نہیں لگانا۔ یہ ساری سونے کی نیتیں ہوتی ہے۔ جب یہ کام آدمی کر لیتا ہے تو نیند آ ہی جاتی ہے۔ سونے کی نیت کر لیا تو نیند آ جائے گی۔ ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے بات کرنے والے کی طرف ہی دیکھتے رہنا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، نہ نیچے دیکھیں نہ آنکھیں بند کریں۔ اسی کے ساتھ میں پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں، اس لیے کہ جب دھیان اور توجہ اور ارادے سے بات سنیں گے تو اللہ تعالیٰ بات کے سننے کا حق ادا کرنے کے نتیجے میں عمل کی توفیق دیں گے۔ اس لیے دل بھی یہاں ہو، دل دماغ بھی یہاں ہو، اور جسم بھی یہاں ہو۔ جسم یہاں ہے، دل دماغ ادھر ادھر ہے، تو کانوں تک آواز آئے گی، ٹکرا کر واپس چلی جائے گی۔ اور جسم کے ساتھ دل دماغ یہاں ہے تو کانوں کے راستے سے بات دل تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے دھیان سے، توجہ سے، ارادے سے بات کو سننا، عمل کی نیت سے سننا، کہ جو بات سنی جائے گی ساری مجالس میں ان باتوں پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اللہ کی طرف سے دو قاعدے کلیہ ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ فرمایا ہر آدمی کو اس کی کوشش کا صلہ اور بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہر آدمی کی کوشش دیکھی جائے گی، کوشش صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ایک تو کوشش پر ملے گا، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ دوسرا قاعدہ کلیہ ہے
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر آپ نے عمل کی نیت کیا ہے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، جی چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نہ مناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بات کو عمل کی نیت سے سننا، عمل کی نیت سے بات کے سننے کا نفع یہ ہے کہ وہ بات محفوظ ہو جائے گی، ضائع نہیں ہوگی، اور عمل کے وقت میں یاد آئے گی۔ کچھ باتیں وہ ہوتی ہے جو ابھی اس مجلس سے متعلق ہوتی ہے تو ابھی عمل میں آ جائے گی، کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو زندگی میں دوسری جگہ پر سے متعلق ہے، کہ کاروبار سے متعلق ہے، تو جب آپ کاروبار میں بیٹھو گے تو بات آپ کو یاد آئے گی کہ اس کاروبار میں مجھے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ بات فلانی جگہ سنی تھی۔ تو عمل کا نفع یہ ہوگا کہ بات ضائع نہیں ہوگی، بات محفوظ ہو جائے گی۔ جیسے ایک آدمی کا مہمان آیا تو میزبان نے اپنے باورچی سے کہا کہ میرا یہ خاص دوست ہے، اس کے لیے 10 قسم کے کھانے تم کو تیار کرنے ہیں، اور اس نے 10 قسم کے کھانے گنائے۔ اگر پاس میں بیٹھے والے آدمی سے پوچھے کہ میں نے کیا پکانے کے لیے کہا تو وہ نہیں بتا سکے گا، لیکن باورچی بتا دے گا کہ آپ نے یہ بنانے کے لیے کہا، اس لیے کہ باورچی نے جو بات سنی ہے وہ پکانے کی نیت سے سنی ہے، تو بات اس کے پاس محفوظ ہو گئی۔ تو عمل کی نیت سے سننے کی وجہ سے پورے اجتماع میں جتنی باتیں ہمارے دل دماغ پر پہنچے گی وہ محفوظ ہوتی چلی جائے گی، اور زندگی میں وقت پر عمل کے راستے سے نکھار لاتی چلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سنتے ہوئے، اچھی طرح سمجھتے ہوئے اور اچھی طرح کرتے ہوئے اس بات کو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک لے جانے کی نیت سے سننا، کہ بات کو کہاں تک لے جانا ہے، کہ پورے عالم میں لے کر جانا ہے اور ساری انسانیت تک لے کر جانا ہے۔ تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہیں، اور دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، تو سارے انسانوں تک اور ساری دنیا تک جانا کیسے آسان ہوگا ہر آدمی کے لیے؟ تو وہاں تک جانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ پورے عالم اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے بہترین کام کرنے والے آدمی اپنی زندگی میں تیار کرنا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور کرنے والے آدمی بنانا۔ کہ وہی بات یاد رہے گی؟ دیکھو آپ حضرات نے مجھے مشورے سے اوپر بٹھایا ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ آنکھیں بند نہیں کرنا، جاگ کر سننا، میری طرف دیکھتے رہنا۔ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والا بہترین عملہ بنا کر کے مرنا۔ یہ آدمی بنانے کا کام ہے اور عملہ بنانے کا کام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہی رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا کام لے کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی، اور قیامت تک کا زمانہ تھا۔ یہ آپ کی محنت کا میدان ہے کہ آپ کو اتنا بڑا کام کرنا ہے، اور اس کے لیے کام کا زمانہ آپ کو جو دیا گیا وہ صرف 23 سال کا دیا گیا کہ اتنے بڑے کام پر قابو کتنے وقت میں پانا ہے، کہ بھئی کتنے وقت میں پانا ہے؟ بولتے رہو، 23 سال میں، صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ اتنے عرصے میں اتنا بڑا کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے محنت کا کیا رخ لیا؟
آپ نے محنت کا یہ رخ لیا کہ آپ اپنی 23 سالہ نبوت کے بعد کی زندگی میں جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک جانے میں انتھک محنت آپ نے کیا. اور حضرت خدیجہ سے فرمایا لا راحت بعد اليوم، کہ خدیجہ راحت کے دن ختم ہو گئے، اب آرام ختم ہو گیا، اب کام ہی کام ہے. اور اپنی 23 سالہ زندگی میں آپ کا لمبے میں لمبا سفر جو ہے وہ تبوک تک کا ہے، اور آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے. تو آپ نے حجاز میں کام کیا اور تبوک تک کام کیا. تو پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں اپنا سوالات صحابہ کا بہترین عملہ تیار فرمایا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور کرنے والے آدمی بنانا. جو صحابہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھے، صحابہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل. فرمایا صحابہ کون ہیں؟ فرمایا دن کے شہ سوارے اور راتوں کے یہ عبادت گزارے. دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اور راتوں کے یہ عبادت گزار ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. فرمائے راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں کر کے مٹ کے کھپ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کرنے کا جو کام تھا اس کا حق تو ادا نہیں ہوا. دن میں حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. یہ صحابہ کی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ 2 بڑے رخ ہیں. آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا. تو آپ کے دین کا اکثر وقت جو ہے وہ دعوت پر، تعلیم پر، امت کی دیکھ بھال پر خرچ ہوتا تھا، اور آپ کی رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، کھڑا ہونے میں، رونے میں اور قرآن پاک کے پڑھنے میں خرچ ہوتا تھا. یہاں تک کہ رات کو آپ اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. یہ آپ کا دن ہے یا آپ کی رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی. اس لیے میرے دوستو کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سننا، اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا، اور اچھی طرح کرتے ہوئے کام کرنے والے بہترین آدمی اور عملہ بنا کر کے مرنا اور جینا. کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ساری مجالس میں ہم کو بیٹھنا ہے تاکہ جب اجتماع ختم ہو تو ان بنیادوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اور اس کی کرنے کے پکے ارادے اور عزائم کے ساتھ ہم اپنے اپنے رخوں پر روانہ ہو کہ بھئی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بات یہ ہے کہ ہماری تمام تر محنت اپنی زندگی میں اور پوری امت میں پورا دین لانے کی محنت ہے. اس لیے کہ محنت کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. تجارت جو ہے یہ کمائی کے لیے ہوتی ہے، تجارت کے لیے نہیں ہوتی. زراعت جو ہے وہ اناج کے لیے ہوتی ہے، غذا کے لیے ہوتی ہے، کھیتی کے لیے نہیں ہوتی. ملازمت تنخواہ کے لیے ہوتی ہے، ملازمت کے لیے نہیں ہوتی. ایسا ہی ہماری محنت میں جتنے رخ ہے، چاہے اجتماع کا رخ ہو، چاہے باہر کی محنت کا رخ ہو، چاہے مقامی محنت کا رخ ہو، چاہے انفرادی اعمال ہو، چاہے ہمارے اجتماعی اعمال ہو، ہماری محنت کے یہ سارے رخ اپنی زندگی میں اور پوری امت میں پورا دین لانے کے لیے ہے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں کامیابی کے،
وہ دین پر ہے دنیا اور آخرت کے، کہ دنیا بھی جو بنے گی وہ دین کے راستے سے بنے گی، اور آخرت جو بنے گی وہ بھی دین ہی کے راستے سے بنے گی۔ دنیا جو اجڑے گی وہ بے دینی کے راستے سے اجڑے گی، اور آخرت جو اجڑے گی وہ بھی بے دینی ہی کے راستے سے اجڑے گی۔ آخرت کے بننے کا راستہ اور دنیا کے بننے کا راستہ دین ہے، اور دنیا اور آخرت کے اجڑنے کا راستہ بے دینی ہے۔ یہ پکی چکی باتیں ہیں، اس کے خلاف کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ہماری تمام تر محنت اپنی زندگی میں ایک تو پورا دین لانے کی محنت ہے، کہ زندگی میں دین ہو اور پورا ہو، اور ہماری زندگیوں میں اپنے دین میں حقیقت لانے کی محنت ہے۔ اس لیے کہ عمل ہے، اس کی شکل ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ کا وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا، اللہ کا وعدہ حقیقت کے ساتھ پورا ہوگا۔ فرمایا نماز 2 رکعت اچھی پڑھی تو 7 آسمان کے اوپر سے مدد اتروا دے گی، اور سینکڑوں رکعتیں پڑھی لیکن ایسی پڑھی کہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی گئی تو اس پر اس کی روٹی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ روزہ رکھا تو یہ ڈھال ہے اور اس کا بدلہ اللہ ہے۔ روزہ ایسا رکھا کہ فرمایا اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف بھوکا رہا اور کچھ بھی نہیں ملا اس میں۔ یہ اس کی شکل ہے، اس کی حقیقت ہے۔ ایسے ہی ہمارے دین کے ہر عمل میں عمل پورا بھی ہو اور اس میں حقیقت ہو، اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کے جتنے وعدے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دین کے اوپر ہے۔ اسی لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو بھی ایک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں اور یقین کے ساتھ، تو اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی کا تعلق دنیا سے ہے کہ دین کے کمال کی وجہ سے اور حقیقت کی وجہ سے ایمان کے ساتھ کرنے کے نتیجے میں اس کا پہلا نفع یہ ہوگا کہ اللہ دنیا کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے۔ تو پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزہ زندگی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی ہو دلوں میں اطمینان، چین اور سکون عطا فرمائیں۔ جھوپڑے میں ہے لیکن دل میں سکون ہے، رات کو بھوکا سویا ہے لیکن بادشاہوں کس سے زیادہ دلوں میں سکون ہے۔ تو یہ سکون اللہ عطا فرمائیں گے، وہ دین کے راستے سے عطا فرمائیں گے۔ آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، گھر میں، برادری میں، خاندانوں میں، شہر میں، ملک میں، عالم میں۔ فرمایا حیات طیبہ کا اثر یہ ہوگا کہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، محبتیں قائم ہو جائے گی۔ مقدر کی تھوڑی زیادہ روزی جو ہے وہ اللہ حلال اور برکت والی آسانی کے ساتھ دیں گے، حلال بھی دیں گے، برکت والی بھی دیں گے اور آسانی کے ساتھ دیں گے۔ یہ حیات طیبہ کا اثر ہوگا۔ دنیا حالات کا گھر ہے، دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی امن ہے، کبھی خوف ہے۔ تو دنیا حالات کا گھر ہے۔ تو جب کبھی بھی کوئی حال آئے گا تو اس حال سے نکلنے کے لیے اللہ دعاؤں میں قبولیت کا مقام عطا فرما دیں گے۔ کہ حال کیسے حل ہو جائے گا؟ فرمایا دعا کے راستے سے حال حل ہو جائے گا، حال سے اللہ نکال دیں گے، وہ دعا کی قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس حیات طیبہ میں ایسی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے کہ ہر آدمی کو دیکھ کر رشک ہو کہ یہ زندگی تو مجھے ملنی چاہیے۔
ایسی حیات طیبہ فرمایا ایمان اور عمل پر اللہ دیں گے، ایمان کے ساتھ۔ دوسرا وعدہ آخرت کا فرمایا ان کے کیے کا بہترین بدلہ جو دیں گے وہ آخرت میں دیں گے، اس لیے کہ دین کے دو نفع ہیں، ایک برکت ہے ایک بدلہ ہے۔ تو برکت دنیا میں ملے گی اور بدلہ آخرت میں ملے گا، اس لیے کہ دنیا بدلے کی متحمل نہیں ہے، دین کا بدلہ بہت بڑا ہے، اور بڑا بدلہ دینے کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے، تو اس لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، جنت کی شکل میں، اپنی رضا کی شکل میں۔ ایک تو جنت دیں گے، اور جنت میں اللہ اپنی رضا دے دیں گے، جہاں پر آدمی کی ہر خواہش پوری ہوگی اور آدمی کی ہر مانگ پوری ہوگی۔ مختصر الفاظ میں سمجھے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، ہر چاہت پوری ہو جائے گی، اور جو مانگو گے وہ مانگ پوری ہو جائے گی۔ تو ایسی کامیابی جنت کی شکل میں اللہ دیں گے آخرت میں، دین پر اور پورے دین پر۔ اور آخر میں اللہ رضا دیں گے جنت کی نعمت دینے کے بعد، اور فرما دیں گے کہ میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اللہ کی رضا کی وجہ سے یہ کھٹکا ختم ہو جائے گا کہ کبھی ناراض ہو کر اللہ جنت سے نکال نہ دے، اس لیے کہ اللہ جب کسی سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی نعمتیں جو ملے گی وہ آخرت میں دین کے راستے سے ملے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے وعدے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے ہیں وہ دین پر ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس کا اثر دنیا میں کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ ان کے لیے محبتیں دنیا میں پیدا کر دیں گے کہ اپنے اور پرائے سارے ان سے محبت کریں گے، کوئی ان سے نفرت نہیں کر سکتا۔ یہ محبت کا اثر ہے ایمان اور عمل کا، یہ وعدہ اللہ کی طرف سے کہ دنیا میں اللہ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت اللہ کے خزانے میں ہے، نبی کے راستے سے آتی ہے اور ایمان والوں کے لیے آتی ہے۔ دنیا میں عزت کا حق ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کو ایمان کی بنیاد پر اللہ عزت دیں گے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا گھبرانے کی اور غم کرنے کی بات نہیں ہے، دنیا میں سربلندی تمہارا ہی حق ہے اگر تم مومن ہوئے۔ ایمان پر اللہ دنیا میں سربلندی کا مقام عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی مدد ساتھ فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتے ہم اپنے نبیوں کی مدد کرتے رہیں گے اور ایمان والوں کی مدد کرتے رہیں گے دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن بھی ہماری مدد ان کے ساتھ چلے گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض الی آخر الآیہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ وعدہ کرتے ہیں ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ ان کو دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنائیں گے، ان کے ہاتھوں دنیا میں حق کو زندہ کریں گے، اور حق کے زندہ کرنے کی وہ محنت ان کے ہاتھوں سے لیں گے جو اللہ نبیوں سے لیتے ہیں۔ فرمایا وہ محنت ہم ان سے لیں گے، اور جیسے پہلے لوگوں سے کام لیا ان سے کام لیں گے، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اس کی کمزوری کو ختم کر کے اس کو قوت عطا فرما دیں گے کہ دین کا راج ان کی انفرادی زندگیوں پر بھی ہوگا، ان کی اجتماعی زندگیوں میں بھی دین کا راج ہوگا، ان کی سیاسی زندگیوں پر بھی دین کا راج ہوگا، اور ان کی معاشرتی زندگیوں پر بھی دین کا راج ہوگا۔ دین کو ایسی قوت عطا فرمائیں گے کہ ہر شعبے پر دین کی چلے گی اور ہر شعبہ اس کی ماتحتی میں چلے گا۔ اور فرمایا کہ ان کے خوف و ہراس کو ہم امن سے بدل دیں گے،
ایمان والا خوف کے ساتھ نہیں جی سکتا. فرمایا ہم ان کے خوف اور ہراس کو امن سے بدل دیں گے. اسی لیے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لهم الامن. فرمایا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کیا، ظلم کی ملاوٹ نہیں کیا، تو فرمایا امن ان کا حق ہے، دنیا میں امن کے ساتھ رہیں گے، یہ کبھی خوف اور ہراس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ دنیا میں امن ایمان کے راستے میں آئے گا اور دنیا میں سلامتی اسلام کے راستے سے آئے گی. یہ میرے دوستو اللہ کی طرف سے ہر عمل پر وعدہ ہے، ہر عمل کا وعدہ، دنیا کا وعدہ بھی، آخرت کا وعدہ بھی. کہ ایک مرتبہ آدمی نے ذکر کیا اللہ کا، تو ذکر کا کیا نفع ہے؟ فرمایا ذکر کا نفع یہ ہے کہ جب ذکر صحیح شکل سے ہوگا تو اللہ دلوں میں اطمینان عطا فرمائیں گے، دنیا کا نفع ہے. اور آخرت کا نفع یہ ہے کہ ایک ایک سبحان اللہ پر اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگائیں گے، اور وہ پودا اتنا بڑا ہوگا کہ جب یہ جنت میں جائے گا تو اس پودے کی، اس درخت کے نیچے ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو سایہ ختم ہو کر کے نہ دے گا. یہ ایک سبحان اللہ کا نفع ہوگا آخرت میں. ایک آدمی نے زکوٰۃ پوری نکالی تو فرمایا اس کا کیا نفع ہوگا؟ فرمایا اللہ اس کا کئی گنا دنیا میں دیں گے اور آخرت میں بھی حساب دیں گے. لیکن دنیا میں کیا نفع ہوگا؟ فرمایا اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، کوئی چور چوری نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکو ڈکیتی نہیں ڈال سکتا، اور کوئی پانی ہلاک نہیں کر سکتا، کوئی بجلی اس کے مال کو جلا نہیں سکتی. مال محفوظ ہو گیا زکوٰۃ کے دینے کی وجہ سے. اور فرمایا اس کا مال روز بڑھے گا زکوٰۃ کی وجہ سے، مال کی زکوٰۃ دینے کی وجہ سے روز مال بڑھے گا. فرمایا مال کے بڑھانے کا گور وہ لوگ جانتے ہیں جو ایک ایک پائی کا حساب دیتے ہیں زکوٰۃ کا. اس لیے میرے دوستو دین کا نفع دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے. شرط یہ ہے کہ دین پورا ہو، اپنی حقیقت کے ساتھ. ایسی جس طرح اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، ایسا ہی بے دینی پر وعیدے ہیں کہ اگر زندگی میں دین نہیں آیا تو بے دینی کی نحوست دنیا میں ہوگی اور اس کا وبال آخرت میں ہوگا. اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو ہماری ذکر سے اور ہماری اطاعت سے اور ہماری فرما برداری سے منہ موڑے اور اپنی من مانی اور بنچاہی زندگی گزارے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ اس کی نحوست ہے دنیا میں بے دینی کی کہ وسائل خوب ہوں گے اور راحتوں کے اسباب بہت ہوں گے، لیکن پریشانیاں اتنی ہوگی کہ آدمی جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرے گا. آپ دیکھ لو دنیا میں خودکشی جو لوگ کرتے ہیں اکثر بھوکے لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہیں، کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے، سواریوں کے، سارے عیش و آرام کے وسائل ہیں، لیکن اللہ نے زندگی کو تنگ کر دیا بے دینی کی نحوست کی وجہ سے اور اللہ کے ساتھ سرکشی کی نحوست کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرتا ہے. حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس موت کے بعد جو مصائب شروع ہونے والے ہیں وہ اتنے بڑے مصائب ہیں گے کہ دنیا کے مصائب اس کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن آدمی حل سمجھتا ہے مرنے میں، حالانکہ مصائب کا وہ سمندر شروع ہوگا کہ آدمی روئے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئے گا، خون ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پیپ روئے گا، اور اس کے بعد اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلے گی، لیکن اللہ کو کوئی ترس اور پیار نہیں آئے گا. اتنی بڑی تباہی کے ساتھ میں اس کی آخرت اجڑے گی جو اللہ کے دین سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا. دنیا تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اللہ میں تو بینا تھا دنیا میں، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟
اللہ فرمائیں گے کہ ہماری آیتیں اور نشانیاں تمہارے پاس آئی، تم نے اس کو بھلا دیا، آج کے دن تم کو بھلا دیا جائے گا، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اللہ کو پکارے گا، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ پڑے رہو، ہم سے بات مت کرو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہماری تمام تر محنت اپنی زندگیوں میں اور پوری امت کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ لانے کی محنت ہے۔ اس لیے کہ دین پورا ہوگا تو اللہ کی تائید اور مدد ساتھ ہوگی، اور جب دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا خشکی اور تری میں ناگواری کے حالات پیدا ہو گئے آدمیوں کے غلط کاموں کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کے بعض غلطیوں کا مزہ چکھاوے، اور اللہ کی طرف سے حالات بھی آتے ہیں بطور رحمت آتے ہیں تاکہ ان حالات سے متاثر ہو کر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ فرمایا جو مصیبت بھی تمہارے پاس آ رہی ہے تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا بڑے عذاب سے پہلے جو موت سے شروع ہوگا، دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذابات اور حالات ہم انسانوں پر بھیجتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے مدد آئے گی پورے دین پر اور حالات آئیں گے ادھورے دین پر۔ اس لیے محنت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ میں آئے۔ ادھورا دین کیا ہے اور پورا دین کیا ہے؟ میرے دوستو، اللہ کی طرف سے دو لائن کے احکامات ہیں، ایک کرنے کے لائن کے احکامات ہیں اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات ہیں۔ جتنے کرنے کے لائن کے احکامات ہیں ان سارے کاموں کو کرنا، اور جتنے بچنے کے لائن کے احکامات ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے۔ کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ نہیں کیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ ایمان والے مردوں اور عورتوں سے مخاطب ہے اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اتری ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اسلام سے پہلے ایک آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، اور وہ اسلام سے پہلے سچا مذہب تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد میں اللہ نے سارے مذاہب کو ختم فرما کر کے ایک ہی مذہب ساری انسانیت کے لیے طے فرمایا، اور قرآن میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فرمایا اب ساری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ طریقہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ دوسری کا فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر جو کوئی بھی آئے گا اللہ کی ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی، ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ اس لیے اب ساری انسانیت کے لیے ایک ہی مذہب طے ہوا، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے اس مذہب کے۔ اس مذہب کے اندر میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا۔ اسلام میں حلال ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا، بلکہ حلال ہے، آپ کھائیں تو ٹھیک ہے، نہ کھائیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں زندگی پر آپ نہ کھائیں تو کوئی آپ سے مطالبہ نہیں ہے۔
ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور پہلا جو سچا مذہب تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑا، فرض واجب کو نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز چھوڑی اور اتنے اچھے جذبے سے چھوڑی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے پورا دین اتار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پورا اتار دیا ہے۔ تمہیں جوتا پہننے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، شادی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک جو آدمی حرکت اور سکون کرتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے پوری رہبری ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو فرمایا ہم نے پورا دین تمہارے لیے اتار دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور دین اسلام کے ذریعے سے ہم نے پوری نعمتیں تمہارے پر اتار دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام تم کو پسند کر کے دیا ہے۔ اب اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور طور طریقوں کی طرف، کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے دل سے، قلب سے، قالب سے زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے جینا، یہ دین کا تقاضا ہر ایمان والوں سے ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہماری محنت کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آتا چلا جائے۔ اس لیے ہر وقت میں محنت کرنے والے ہر فرد کو یہ دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے کہ میں نے سال بھر تبلیغ کیا، میں نے 5 سال تبلیغ کیا، میں نے 10 سال سے تبلیغ میں ہوں، اس کے راستے سے میری زندگی میں دین آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے۔ اگر دین آ رہا ہے تو محنت اپنے صحیح رخ پر تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، دین میں حقیقت پیدا ہو رہی ہے تو دین صحیح رخ کے ساتھ محنت چل رہی ہے، اور اگر دین نہیں بڑھ رہا ہے اور دین میں حقیقت کی کمی آتی جا رہی ہے تو یہ اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین پورا ہوگا تو اس کا نفع پورا ہوگا، ورنہ جس لائن کی کمی زندگی میں ہوگی اس لائن کا وبال آدمی کی زندگی میں اس لائن سے آئے گا۔ ایک آدمی کی زندگی میں ایمان میں شرک ملا ہوا ہے تو امن نہیں ہوگا، خوف ہوگا۔ اچھی طرح سمجھے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھا دے، ہمیں اور پوری امت کو سمجھنے کی باتیں اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس لیے کہ جس لائن سے کوئی وبال دنیا میں آئے گا، زندگی میں آئے گا، انفرادی اجتماعی زندگی میں، وہ وبال اس کمزوری کو دور کرنے ہی سے دور ہوگا۔ ایک آدمی کے ایمان میں کھوٹ ہے تو تہجد پڑھنے سے وہ وبال جو آیا ہے ایمان کی کھوٹ کی وجہ سے وہ دور نہیں ہوگا، تہجد سے، نفلی روزوں سے دور نہیں ہوگا، ایمان کی کھوٹ دور کرنے سے وہ وبال دور ہوگا۔ ایک آدمی کی عبادت میں کمزوری ہے، علم کے ساتھ نہیں ہے، جہالت کے ساتھ ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ نہیں ہے، غفلت کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے کوئی وبال زندگی میں آیا ہی ہے، تو یہ وبال جہالت کو ختم کرنے کے نتیجے میں اور غفلت کو ختم کرنے کے نتیجے میں وبال ختم ہوگا، اس کے علاوہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کی زندگی میں معاشرت کے لائن کی کمزوری ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وبال ہے زندگی میں، تو وبال ماں باپ کو راضی کے بغیر دور نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ کتنا بھی تبلیغ کریں گے تو وبال دور نہیں ہوگا جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کریں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نوجوان کے انتقال کا وقت ہوا. ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے. تحقیق حال کیا تو پتہ چلا کہ ان کی ماں کو ناراضگی ہے. اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا زبان میں تھوڑی سی تیزی ہے، جو تیزی ماں کے دل کو دکھا رہی ہے. تو اس کا اثر ہی ہو رہا ہے کہ موت کے وقت میں زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. تو اس لائن کا کوئی وبال ہے زندگی میں، تو وہ وبال معاشرت کے لائن کا جو بگاڑ ہے اس کے دور کرنے ہی سے وبال ختم ہوگا، دوسرے راستے سے ختم نہیں ہوگا. ایک آدمی کے زندگی میں معاملات کی بگاڑ کی وجہ سے کوئی وبال ہے، تو وبال معاملات کو صحیح کرنے ہی سے وبال دور ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غلام کی شہادت ہوئی. لوگوں نے بہت سراہنا شروع کیا. آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف تو جہنم کی آگ لپک رہی ہے مال غنیمت میں ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے. چادر میں خیانت کی جس کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کی طرف لپک رہی ہے. اس لیے معاملات کی لائن کا بگاڑ ہے، تو وہ بگاڑ معاملات کے لائن کو ٹھیک کرنے ہی سے وہ بال دور ہوگا. اخلاق کی لائن کا بگاڑ ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں کوئی وبال ہے اخلاق کی بگاڑ کی وجہ سے، تو وہ بگاڑ اور وبال اسی وقت دور ہوگا جب اخلاق کی پستی ختم ہو کر اخلاق میں مطلوبہ شکل پیدا ہوگی تو وہ بگاڑ ختم ہوگا. نیت میں خرابی ہے اور نیت کی خرابی کی وجہ سے کوئی وبال آیا ہے زندگیوں میں، تو وبال اسی وقت میں دور ہوگا جب نیت صحیح ہوگی. تہجد پڑھنے سے وبال ختم نہیں ہوگا، یاد رکھیں، نیت صحیح کرنے کی وجہ سے وبال ختم ہوگا. اس لیے میرے دوستو یہ مطالبہ ہے کہ دین کو زندگیوں میں پورا لایا جائے، اور تبلیغ کی محنت میں ہر آدمی اس بات کو دیکھے کہ میری زندگی میں دین کتنا آ رہا ہے اور کیسا آ رہا ہے. اس لیے کہ آدمی کے خود اس کا دل بتائے گا کہ تو ترقی کے رخ پر ہے یا تنزلی کے رخ پر ہے. سب سے بڑا مفتی آدمی کا دل ہوتا ہے، سب سے بڑا مفتی آدمی کا دل. استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ تو دل بتا دے گا کہ تو ترقی کے رخ پر ہے یا تنزلی کے رخ پر ہے. اگر اس کا دل زندہ ہے تو اس کی رہبری کرے گا کہ بھی تیری زندگی میں یہ کمزوری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. اسی لیے فرمایا صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر کے مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے. ہر آدمی اپنی نگرانی خود کرے گا تو اس کی نگرانی خود ہو جائے گی، اور اپنی نگرانی خود نہیں کریں گے تو دوسرا کوئی ہماری نگرانی نہیں کر سکتا. ایک اللہ کا تعلق آدمی کو رذائل سے بچا سکتا ہے، اور ایک آدمی کی نگرانی آدمی کو سنبھال سکتی ہے. اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس محنت میں چلانا ہے، اور ہر وقت میں دیکھنا ہے کہ میری زندگی کے ہر شعبے میں دین میں کمال آتا چلا جائے اور دین میں حقیقت پیدا ہوتی چلی جائے. اس لیے کہ اللہ کی تائید اور مدد کمال کے ساتھ میں اور حقیقت کے ساتھ ہوگی، ادھورے دین پر نہیں ہوگی اور کام کی شکل پر نہیں ہوگی، بلکہ کام کی حقیقت پر ہوگی اور عمل کی حقیقت پر ہوگی. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کام کرنے والوں پر اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ کام نہ کر رہے ہوں اور اپنے بارے میں یہ گمان لے کر پھر رہے ہو کہ ہم تو بہت کام کر رہے ہیں. اور فرمایا میری نگاہ میں کام یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے اس محنت میں لگایا ہے، ہر وقت میں اس فکر، اس محنت اور دعا کے ساتھ میں جیے کہ میری زندگی میں یہ 6 صفات اپنی حقیقت کے ساتھ پیدا ہوتے چلے جائے تو یہ کام ہے. اگر پیدا ہو رہے تو کام ہے، اور پیدا نہیں ہو رہے تو کام کی شکل ہے، حقیقت سے کام بہت دور ہے. اس لیے اپنی زندگی میں 6 صفات کی زندگی میں آنا یہ کام ہے. اس لیے کہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ جو آئے گا وہ 6 صفات کے راستے سے آئے گا. یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن کسی کی زندگی میں بھی پورا دین
اپنی حقیقت کے ساتھ میں آ نہیں سکتا ہے 6 صفات کی رعایت کے بغیر۔ کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے 6 صفات کی رعایت کے بغیر۔ امت اپنے تمام اختلافات کے باوجود، زبان کا اختلاف ہے، قومیت کا اختلاف ہے، وطنیت کا اختلاف ہے، رنگ و روپ کے اختلافات ہیں اور بہت سارے اختلافات ہیں، وہ سارے اختلافات ختم ہو کر کے امت ایک اور نیک نہیں بن سکتی ہے یہ 6 صفات کے بغیر۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے کام کی بنیاد یہ 6 صفات ہے کہ روزانہ سب سے پہلے ہمارا یقین بنے اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر۔ اللہ اپنی ذات پہ بھی بڑھے، اللہ اپنے صفات پہ بھی بڑھے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑھے، اللہ پالنے والے بڑھے، اللہ مارنے والے بڑھے، اللہ زندگی دینے والے بڑھے، اللہ کی ہر صفت بڑی ہے اور اللہ محدود ہے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر آپ کو بشارت اور علم اور انذار کا علم دے کر کے بھیجا ہے، یعنی وعدے اور وعید کا علم دے کر کے بھیجا ہے کہ کرنے کا یہ وعدہ ہے، سچ بولو گے تو نجات ملے گی، جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، زکوٰۃ دو گے تو مال بڑھے گا، سود میں ہاتھ ڈالو گے تو مٹ جاؤ گے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدے ہیں اور وعید ہے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے، اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین آئے، یہ روز بڑھے، ہماری عبادت میں روز حقیقت پیدا ہو جائے، نماز ایسی اچھی بنے کہ جس نماز کے راستے سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نکھر جائے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسا کہ گھر میں روشن دان ہوتا ہے، گھر کا دھواں روشن دان سے باہر جائے گا، تازہ ہوا گھر میں جو آئے گی وہ روشن دان سے آئے گی، ایسا ہی رضائل زندگیوں سے جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور خسائل زندگی میں جو آئیں گے وہ نماز کے راستے سے آئے گی۔ اس لیے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ کیسی نماز بنتی چلی جائے گی، زندگیوں میں رذائل نکلتے جائیں گے اور خسائل زندگی میں آتے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لگ گئی ایک دوشیزہ سے، خیر القرون کا زمانہ تھا، تو لڑکی نے نوجوان سے یوں کہا کہ آگے کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلا کام یہ کرو کہ 40 دن امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو نوجوان نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کیا۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ لڑکی کا دھیان ذہن میں سے نکل گیا، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، یہ نماز کا اثر ظاہر ہو گیا۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے سارے کاموں سے روکتی رہتی ہے، فرمایا زندگیوں میں نکھار جو آئے گا وہ نماز کے بنانے کے راستے سے آئے گا۔ تو روزانہ ہماری نماز میں ایک تو یقین پیدا ہو، روزانہ ہماری نماز میں شوق پیدا ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، ہماری نماز میں علم آئے مسائل کا اور سنتوں کا، ہماری نماز میں اللہ والا دھیان آئے، ہماری نماز میں اللہ کو راضی کرنے والی نیت آئے، یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہماری روز عبادت میں جان پیدا ہو، ہماری زندگی علم کی روشنی میں آئے، 24 گھنٹے میں ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام میں یہ دیکھیں کہ اس کام کے کرنے کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کے کرنے کا نبی کا کیا طریقہ ہے، حکم بھی زندہ ہو جائے، طریقہ بھی زندہ ہو جائے۔ اس لیے علم کے معنی ہے تحقیق حال، کہ یہ کام ہے، اس کام کو کرنے کا اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور اس کا کیا طریقہ بتایا ہے، اس کو معلوم کرنے کا نام علم ہے، اور اس کے کرنے کا نام عمل ہے، ذکر ہے۔ اس طریقے میں سے کر لیا تو ذکر ہو گیا۔ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور آدمی نگاہ نیچے کر کے چل رہا ہے تو یہ ذاکر ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح اور حرام دیکھ رہا ہے تو یہ غافل ہے۔ اس لیے ذکر کی حقیقت جو ہے وہ اطاعت ہے، ذکر کی حقیقت اطاعت ہے۔ کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا آدمی اللہ کا ذاکر ہے۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہے،
اور اپنے نوکر سے کہا ہوا ہے کہ 1 کلو میں 900 گرام ہی دینا، اور ہاتھ میں تسبیح ہے تو یہ غافل ہے، پورا تول رہا ہے پورا دے رہا ہے تو یہ ذاکر ہے۔ اس لیے ذکر جو ہے اس کی حقیقت اطاعت ہے، کہ جس کام کو جیسا اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے اور جس طریقے پر کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنے کا نام طریقہ ہے، اس کا نام علم ہے، اور اس طریقے پر کرنے کا نام جو ہے وہ عمل ہے اور ذکر ہے۔ اس لیے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی علم اور ذکر کے ساتھ میں گزرے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت میں 2 پہیے ہیں، ایک علم ہے اور ایک ذکر ہے۔ علم اور ذکر کے بغیر اگر یہ تبلیغ چل رہی ہے تو یہ تبلیغ اپنی منزل تک نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ جہالت کے ساتھ تو آدمی اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا ہے۔ بے علم نتوا خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا، اور غفلت کے ساتھ میں اللہ کو یاد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، علم اور ذکر میں ترقی ہو۔ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں اللہ کا حکم زندہ ہونا چاہیے، اور نبی کا طریقہ اور سنت زندہ ہونی چاہیے، اور زندگی ہماری اطاعت پر آنی چاہیے۔ روز ہر مسلمان سے محبت پیدا ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ فرمایا تم مومن نہیں بن سکتے جب تک، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور فرمایا یہ راستہ نہ بتاؤں جس سے محبت پیدا ہو؟ فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ، پہ جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، ہر ایک کو سلام کرو، سلام کے راستے سے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، کوئی ایمان والا ملے تو اس سے سلام کرو۔ فرمایا سلام کرنے والے کی وجہ سے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، سلام کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جواب دینے والے کو بھی جواب ملے گا، سلام کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہر مسلمان سے محبت کرنا ہے، مسجد وار جماعت کے ساتھیوں سے محبت، حلقے کے ساتھیوں سے محبت، شہر کے کام کرنے والے ساتھیوں سے محبت، عالم کے ساتھیوں سے محبت۔ نفرت کی تو ہمارے کام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مسجد وار جماعت کا کام اور دعوت کا کام تو محبتیں بانٹنے کا کام ہے۔ جب ہمارے اندر میں محبتیں ہوگی تو دنیا میں محبتیں پھیلے گی۔ اس لیے گنہگار سے گنہگار مسلمان سے محبت کرنا آ جائے۔ ایک آدمی شرابی ہے، کبابی ہے، گناہوں میں لت پت ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، تو گناہوں سے نفرت کریں گے، ایمان والے سے محبت کریں گے۔ جیسے بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے محبت ہوتی ہے، ایسے گناہ سے نفرت، گنہگار سے محبت۔ تو ہر گنہگار سے گنہگار محبت سے، ایمان والے سے محبت کرنا آ جائے، اس لیے کہ محبت کے راستے سے ہمارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ فرمایا تم میں کا کوئی بھی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایمان سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اسی لیے غزوہ بدر میں جب قیدی پکڑ کر کے آئے ہیں دوسری طرف کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دیا کہ اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دیا کہ اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں اس کے کافر رشتہ دار کو دے دو، باپ مسلمان ہے بیٹا بے ایمان ہے، باپ کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کو دے دو، وہ اس کی گردن مار دے اور اللہ کے سامنے ہم ثابت کر دے کہ جو ایمان والا ہے وہ ہمارا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ہر ایمان والے سے محبت کرنا آ جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں، دشمنیاں ختم ہو جائے، تیری میری ختم ہو جائے، ہر ایک کو نبھانا آ جائے، ہر ایک سے محبت کرنا آ جائے، ہر ایک کے کام میں آنا آ جائے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہر ایک سے جڑ جائے اور ہر ایک کو جوڑ لے،
جو ہر ایک سے معافی مانگ لے اور ہر ایک کو معاف کر دے، وہ تبلیغ کے اندر میں صحیح طریقے سے موت تک چل سکتا ہے۔ اس لیے کہ غلطی تو آدمی سے ہی ہوگی، تو غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کا حکم ہے، غلطی ہو گئی تو معافی مانگنے کا حکم ہے کہ معافی مانگ لے۔ بڑے باپ کا آدمی نہ بنے کہ میں کیوں معافی مانگوں، بلکہ معافی مانگ لے اور جس سے غلطی ہوئی وہ معاف کر دے۔ جب آپس میں ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو، روز ہمارے فکر بنے اپنے آخرت کے بنانے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا، روز ہمارے اندر میں ترقی پیدا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی کیسے ہو جائے، میری زندگی رضا کے ساتھ کیسی گزرے، یہ فکر ہم کو لاحق ہو جائے۔ موت اللہ کی رضا پر کیسے آئے، میری زندگی کا ہر عمل میری آخرت کو کیسے بنائے اور آخرت کو اجاڑنے سے کیسے بچائے، اس فکر کے ساتھ ہم کو جینا آ جائے، یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں۔ اس لیے کہ مخلصین ہدایت کے چراغ ہے، اور مخلصین کے ہاتھوں بڑے بڑے فتنوں کو اللہ تعالیٰ دفن کرتے ہیں، اور مخلصین کے ہاتھوں اللہ دنیا میں ہدایت کو چلاتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہوں چاہے یہ کمزور ہوں۔ ان کمزوروں اور تھوڑوں کے ہاتھوں اللہ دنیا میں ہدایت کو چلائیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ چاہتے ہوں اور آخرت چاہتے ہو۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو، اس محنت کے راستے سے جان مال کے دھوکے سے ہم نکلے، جان مال کے دھوکے سے نکلے۔ ہم کو یہ بات لگ گئی ہے کہ جان میری ہے، مال میرا ہے، میں جہاں چاہیں وہاں لگاؤں، جب چاہیں وہاں لگاؤں اور جتنا چاہیں وہاں لگاؤں۔ اس دھوکے سے ہم نکلے کہ جان مال میری نہیں ہے، اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں امانتاً دیا ہے، اور اس کے لگانے کا ایک مصرف بتلایا ہے۔ مجھے اس مصرف پر اپنی جان مال کو لگانا ہے، اور اتنی لگانا ہے جتنا میرے لگانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اس لیے کہ ہماری محنت کی یہ جو شکل اللہ والوں نے ایمان والوں کی کمزوری کو سامنے رکھ کر کے دیا ہے، یہ محنت کی ابتدائی شکل ہے۔ یہ محنت کی ابتدائی شکل ہے۔ سال ہے، 4 مہینہ ہے، چلہ ہے، ہر سال 4 مہینہ ہے، مقامی اعمال ہے، یہ محنت کی ابتدائی شکل ہے۔ جیسے قرآن پڑھنے کے لیے الف با تا پڑھنا ہوتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے ABCD پڑھنا ہوتا ہے، ایسی محنت کی ایک شکل اللہ کے علم میں طے ہے اور پسندیدہ ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک محنت کی ایک ترتیب ہے کہ جس کو صحیح طریقے سے کرنے کی وجہ سے آگے کی استعداد پیدا ہوتی چلی جائے اور وہ چیز زندگی میں قائم ہو جائے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے اور محنت کی اس سطح تک پہنچ جائے جس سطح پر اور جس محنت کی بنیادوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ ہماری منزل ہے۔ ہماری منزل چلہ 4 مہینہ سال نہیں ہے، ہماری منزل صحابہ ہے۔ ہم اس محنت کے ذریعے سے اس زندگی تک پہنچنا چاہتے ہیں جس زندگی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ اس لیے کہ قیامت تک حق کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے، اور اللہ کی رضا آپ کی اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے صحابہ کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ صحابہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ وہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو ان کی زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اولین مہاجر اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلے، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو ہماری منزل صحابہ ہے، اپنی منزل صحابہ کو بنا کر کے چلنا ہے۔ یہ نمانا نہیں ہے کہ ہم صحابی بن جائیں گے، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن ہاں جو بنیادیں صحابہ میں تھی وہ بنیادیں قیامت تک امت میں زندہ ہو سکتی ہے،
اور جب وہ بنیادیں امت کے ایک معتدی مجمع میں زندہ ہوگی، اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا دیں گے، اور اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ ملا کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اللہ ان سے کام لے لیں گے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے ارادے کے بیچ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بنیادیں زندہ ہو جائے جن بنیادوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو آپ امت کو کن بنیادوں پر چھوڑ کر گئے؟ آپ امت کو دو بنیادوں پر چھوڑ کر گئے۔ ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، جو قرآن میں تھا وہ ان کی زندگیوں میں تھا، اس لیے وہ اللہ کی چلتی پھرتی اللہ کی کتاب تھے زمین پر۔ کانو کتاب اللہ یمشون علی الارض، زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے۔ جو کرنے کے لائن کے احکامات ہیں سارے ان کی زندگیوں میں ہیں، بچنے کے لائن کے جتنے احکامات ہیں ان ساری چیزوں سے زندگیاں بچی ہوئی ہے۔ جو صفات اللہ کو پسند ہے ان ساری صفات سے ان کی زندگیاں متصف ہے۔